80% لوگ غریب ہیں، تو اپنے میں سے اچھے اہل لوگ چن کے کھڑا کرو اور انہیں ووٹ دو، انہیں اسمبلیوں کو بھیجو، وہ آپ کو جواب دے ہوں گے، یہ لوگ آپ کو جواب دے دیں گے۔ 75 سال پاکستان کے بنے ہوئے ہیں، ہمارے باپ دادا نے، میرے والد صاحب نے جیلیں کاٹی ہیں، میرے والد صاحب پہ کیس بنا کے انہیں پھانسی بھی کیا جا رہا تھا پاکستان بننے سے پہلے۔ ہمارا پاکستان کے ساتھ ایک ایسا لگاؤ ہے جس طرح کہ بیٹے کا ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم اس وطن کو کے لیے اپنی جانیں بھی دے سکتے ہیں۔ جب یہ فل اقتدار میں تھے، فل طاقت میں تھے، میں نے کوئی 2.5 سال پہلے یہ پارٹی چھوڑی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں ان کی شخصیت خیبر پختونخوا اسپیشل ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں اور سابق صوبائی وزیر بھی رہے ہیں۔ تو آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے شہزادہ محمد گستاصب خان صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ شہزادہ گستاصب خان صاحب، آپ سیاست میں کب اور کیوں آئے؟ میں سیاست میں 1979 میں بلدیاتی الیکشن کروائے تھے، ان میں آیا اور پھر یونین کونسل کا چیئرمین بنا، پھر میں ڈسٹرکٹ کونسل کا 1983 میں ممبر منتخب ہوا مانسہرہ سے، اور پھر جب 85 کا الیکشن ہوا تو اس میں صوبائی اسمبلی میں آیا۔ شہزادہ گستاصب خان صاحب، آپ کتنی بار ایم پی اے الیکٹ ہوئے اور کون کون سی صوبائی وزارتیں آپ کے پاس رہیں؟ میں سن 1985 میں الیکٹ ہوا ایم پی اے، اس کے بعد میں پھر وزیر بن گیا سن 1986 میں، اور میرے پاس منصوبہ بندی، ترقیات، سوشل ویلفیئر اور پاپولیشن ویلفیئر کے محکمے تھے۔ اور پھر اس کے بعد میں جب اسمبلی ڈیزالو ہو گئی کچھ عرصے بعد، تو پھر میں فوڈ منسٹر بنا، وہ الیکشن جیت کر۔ تو میں نے فوڈ منسٹری میرے پاس کوئی 2-4 مہینے رہی، تو میں اس سے کچھ مطمئن نہیں تھا، کیونکہ میں لوگوں کا کام کاج دوسرا تیسرا اس میں اتنا نہیں تھا۔ تو پھر وہ چینج ہوا میرا پورٹ فولیو، پھر میں وزیر صحت بن گیا صوبہ سرحد کا، اور پھر سن 1988 میں۔ تو پھر جب وہ اسمبلی ڈیزالو ہوئی تو اس کے بعد میں پھر الیکشن لڑا، پھر جیتا۔ پھر میں اس کیبینٹ میں نہیں آ سکا۔ میر افضل خان صاحب وزیر اعلیٰ تھے، لیکن اس کی کیئر ٹیکر کیبینٹ میں تھا، وزیر بلدیات اور وزیر ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ، یہ 2 محکمے میرے پاس تھے۔ پھر جب وہ اسمبلی ڈیزالو ہوئی، کیونکہ ہمیں تو 5 سال میں 3 الیکشن لڑنے پڑے، وہ اسمبلی ڈیزالو ہوئی تو پھر میں اسی کیبینٹ میں آخر میں وزیر تعلیم رہا جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی۔ اچھا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آپ وزیر تعلیم رہے؟ جی، وزیر تعلیم تھا۔ یہ سن 1992-93 کی جب وہ تھے۔ تو اس کے بعد میں جب میں الیکشن پھر نہیں جیت سکا، پھر میں رہ گیا، مسلم لیگ ہمارے حلقے میں جیت گئی۔ اس کے بعد جب مشرف صاحب آ گئے اور انہوں نے ٹیک اوور کیا، تو پھر جب الیکشن ہوئے تو اس میں سن 2002 میں پھر میں وہ الیکشن۔ اچھا، وہ جو ایم ایم اے کی حکومت آئی؟ جی ہاں، صوبے میں۔ جی میں جیتا، میں آزاد رکن تھا، اور میں تقریباً آزاد ہی تھا جب میں نے جو بھی الیکشن لڑے تھے آزادی سے لڑے اور آپ جیتا۔ اور پھر میں جب 2002 میں جماعت اسلامی نے مجھے آفر کیا، انہوں نے بڑی مہربانی کی، میرے پاس آئے، پورا ایک وفد آیا مانسہرہ میرے پاس کہ آپ تجربہ کار ہیں
اور آپ کی کارکردگی اسمبلی میں اچھی رہی ہے اور وزارتوں میں بھی آپ نے بڑا دیانتداری سے کام کیا، تو ہم چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی میں یہ خوبی ہے کہ وہ ریکگنائز کرتے ہیں سروسز کو. تو اور میرے کافی سارے دوست بھی جماعت اسلامی میں جو ممبرس تھے میرے ساتھ، تو انہوں نے مجھے آفر کی، ان کی بہت مہربانی کہ آپ کوئی محکمہ، سراج الحق صاحب کے پاس 3-4 محکمے، تو ان میں سے جو بھی آپ کو پسند آئے آپ وہ محکمہ اپنے لیے لے لیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے. تو ہم بیٹھے، میں نے انہیں کہا اس دفعہ میرا خیال ہے کہ میں ہزارے سے چونکہ کبھی کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں رہا، بلکہ اپوزیشن ہی میں نہیں رہتے تھے ہزارے سے اس وقت لوگ، تو اگر آپ میرا ساتھ دیں، کیونکہ مجھے پتا تھا اس وقت کی جو حکومت ہے وہ میرے سخت مخالف ان کا رویہ تھا دوسری اتحادی جماعتوں کا، کیونکہ ان کے ساتھ میرا حلقے میں کانٹیسٹ ہوتا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اپوزیشن لیڈر بھی بنوں، اور پھر میں آزاد رکن تھا. تو میں نے پھر، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں اپوزیشن سائڈ پہ بھی کوئی اچھا آدمی، تجربہ کار آدمی چاہیے، کیونکہ جمہوریت میں تو اپوزیشن بھی سسٹم کا حصہ ہوتا ہے، اور اپوزیشن کا ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک چیک ہوتا ہے گورنمنٹ پہ، اور وہ ہر چیز کی نشاندہی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ بھی بہت اچھی تجویز ہے اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو جب میں پھر پشاور گیا تو میں نے آزاد ممبران کا گروپ تشکیل دیا، کوئی 8 ممبر ہم ہو گئے، اور پھر میں نے دوسری جماعتوں کے ساتھ نیگوسیشن کی، ان سے مذاکرات کیے، اور وہ سارے مجھے جانتے تھے، میرے ساتھ اسمبلی میں رہ چکے تھے، تو انہوں نے بڑی خوشی سے مجھے اور مہربانی سے اپنا اپوزیشن لیڈر، کوئی 8 جماعتوں کا میں متفقہ طور پہ اپوزیشن لیڈر رہا. اور پھر ہم نے بڑا ڈیلیور کیا. ہم نے اس قسم کی اپوزیشن نہیں کی کہ جس طرح آج کل ہوتی ہے، گالم گلوچ اور ایسی غلط قسم کی روش، ذاتیات، اور اس قسم کی نہیں، بڑی پازیٹیو اور تعمیری اپوزیشن ہم نے کی. اور میں نے اپنے والد صاحب، اپنے چچا، اسمبلیوں کی کارروائیوں میں دیکھتا رہا ہوں. ہماری جو اپوزیشن تھی وہ بڑی مؤثر تھی، اس سے پہلے ایسی اپوزیشن نہیں تھی، بڑی تعمیری اور اچھی اپوزیشن ہم نے کی. پھر اس کے جب وہ اسمبلی کی میعاد پوری ہوئی تو پھر نگران حکومتیں بنی، تو پھر میں وزیر داخلہ بنا صوبے کا. اور اللہ کے فضل و کرم سے جو میرے پاس محکمے رہے، میں نے ان میں اصلاحات کی، میں نے ان میں کام کیا. جس سے جب میں وزیر صحت تھا تو پہلی دفعہ ہماری صوبہ سرحد میں نے پیرامیڈکس کو بھی سروس سٹرکچر دیا، میں نے نرسنگ سٹاف کو بھی سروس سٹرکچر دیا، اور میں نے ڈاکٹرز کو بھی سروس سٹرکچر دیا، کیونکہ پہلے سے سروس سٹرکچر نہیں تھا ان امپلائیز کا. اور اسی طرح ہم نے نرسنگ ہاسٹلز کی اسکیمیں شروع کی، اس میں محکمہ صحت میں اسپتالوں کی حالت بہتر بنائی، بی ایچ یوز، آر ایچ سیز کو ہم نے فعال کیا، فنکشنل کیا، اور ادویات کی تقسیم کا طریقہ کار ہم نے بڑا اچھی طرح سے وضع کیا. وہ 1-2 مہینے میں جب میں وزیر بنا تو اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے صوبہ سرحد میں تمام اسپتالوں میں، آر ایچ سیز میں، بی ایچ یوز میں مفت دوائی ملتی تھی، فری میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتی تھی. اس وقت فنڈز بھی محدود ہوتے تھے، لیکن ہم نے فنڈز کا استعمال یقینی بنایا، فنڈز میں اضافہ نہیں کیا، نہ، کیونکہ صوبے کے مالی وسائل ویسے نہیں تھے، لیکن جو مس یوز ہم نے بند کی فنڈز کی، تو اللہ کے فضل و کرم سے انہی فنڈز میں ہم نے
یہ سارا کچھ پورا کیا. تو اس طرح سے جو وقت تھا اللہ کے فضل و کرم سے وہ اچھا رہا جو ہمارے ٹینیورز تھے, اور ہم نے سروسز ڈیلیور کی. جیسے میں وزیر منصوبہ بندی ترقیات تھا تو پہلی دفعہ ہم نے یہ انیشیٹو لیا. پہلے ترجیحات اوپر مقرر ہوتی تھی, محکمے اور یہ اوپر جو بھی آفیسرز ہوتے تھے وہ ترجیحات مقرر کرتے تھے. پہلی دفعہ تھی کہ ہم نے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ ایڈوائزری کمیٹیز بنائی, ممبروں کو بھی اس میں شامل کیا, اور بلکہ کونسلرز بھی اس میں ہم نے جو چیئرمین تھے ڈسٹرکٹ کونسلز کے, میونسپل کمیٹیز کے, ان لوگوں کو بھی اس پروسیس میں شامل کیا. تو جو پہلے اوپر سے سالانہ ترقیاتی پروگرام بن کے نیچے آتا تھا, ہم نے یہ انیشیٹو لیا کہ نیچے سے بن کے پھر اوپر جانے لگ پڑا, کیونکہ ذیلی لیول پہ پھر تو اس طرح سے کئی اور ہم نے وہ کیے. پرائمری ایجوکیشن جنیجو صاحب کے زمانے میں بڑا فوکس تھا اس پہ, پرائمری سیکٹر میں ہم بڑا کام کر رہے تھے. میں اس سے میرا واسطہ تھا کیونکہ میں منصوبہ بندی ترقیات کا وزیر تھا. تو ہم نے وہاں پہ امپلائمنٹ کی اپرچونٹیز بھی نکالی. پرائمری اسکول بنتے تھے, اساتذہ بھرتی ہوتے تھے, اور بے تاشا پرائمری اسکول ہم نے بنائے. تو ان میں پھر ساتھ ساتھ ناخواندہ بچوں کے لیے, کیونکہ ان کے لیے کوئی اوپننگ نہیں تھی, ان کے لیے ہم نے کلاس 4 کی بھرتیاں شروع کی. ان کے لیے پوسٹیں نکالی محکمہ تعلیم میں. یہ پرائمری اسکولز میں یہ کلاس 4 کی نوکری نہیں ہوتی تھی, اور ہزاروں بچے جو ہیں وہ صوبے میں نوکر ہوئے, اور وہ تسلسل ابھی بھی جاری ہے ہو رہے. اسی طرح پبلک ہیلتھ انجینئرنگ سیکٹر میں اسکیم بنا کے چلے جاتے تھے, کسی بڑی اسکیم پہ کوئی ایک آدھ ملازم ہوتا تھا. تو ہم نے جہاں بھی ان کا ورکس ہوتے تھے یا ڈیولپمنٹ اسکیم آتی تھی صاف پینے کے پانی کی, وہاں پہ بھی 2-3 کلاس 4 کی ہم نے پوسٹ نکالی, تاکہ نوخواندہ بچوں کو بھی جو ہے جو پڑھ لکھ نہیں سکے کسی مجبوری کی وجہ سے, تو ان کے لیے بھی کہیں پہ اوپننگ ہو, اپرچونٹی ہو, اور انہیں بھی روزگار ملے. تو ہر گاؤں سے 2-4 بچے, اس طرح آپ اس کی تعداد شمار کریں تو وہ بھی ہزاروں میں جاتی ہے. پھر میں جب اس طرح سے جب ہم ڈسٹرکٹ کونسل میں نائب ناظم تھا اور ڈسٹرکٹ کونسل کو ہم رن کر رہے تھے, مشرف صاحب کا دور تھا, ہم نے ہزارے کے لیے یونیورسٹی لی, ہزارہ یونیورسٹی مانسہرے میں قائم ہوئی. اس سے بھی بڑی ترقی ہوئی, لوگ جو ہیں بچوں کے لیے تعلیم اپنے ڈور سٹیپ پہ آ گئی. پھر اس طرح سینکڑوں لوگ وہاں پہ بھرتی ہوئے, اس طرح وہ جگہ ڈیولپ ہوگی, وہاں پہ ہاسٹلز بن گئے, وہاں پہ ہوٹلز بن گئے, وہاں پہ کالونیز بن گئی, مطلب روزگار کے موقع ملنے شروع ہو گئے. تو اس طرح میں یہ سوچتا رہا ہوں, اور میں اس پہ کام بھی کرتا رہا ہوں کہ ایک یونیورسٹی سے اتنی بڑی ترقی ہوئی, معاشی ترقی بھی ہوئی, اور سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہوئی, فزیکل ڈیولپمنٹ بھی ہوئی. تو میں اس پہ سوچتا رہا ہوں کہ ہمارے علاقے میں نہ کوئی انڈسٹری ہے, نہ کوئی اپرچونٹی ہے. ہمارے بچے یہاں سے جاتے ہیں, کوئی سعودیہ میں مزدوری کرتا ہے, کوئی کراچی میں مزدوری کرتا ہے, کوئی لاہور میں مزدوری کرتا ہے, کوئی دبئی میں مزدوری کرتا ہے, مارے پھرتے ہیں. وہ دھوپ اور چھاؤں وہ نہیں دیکھ سکتے, وہ اپنی مزدوری میں لگتے ہیں, اور وہ جو تھوڑے پیسے جمع کرتے ہیں یا وہ بھیجتے ہیں پاکستان کو ان سے بڑا فائدہ ہے کہ وہ فارن ایکسچینج آتا ہے. تو وہاں پہ یہاں پہ وہ پیسے بھیجتے ہیں کہ کسی کوئی 10 مرلے زمین خرید لے, اپنے لیے چھت بنا لے, محفوظ ہو جائے, اور ان کی انویسٹمنٹ ہو جائے کسی چیز میں. تو ہمارے ملک میں دراصل مصیبت یہ ہے, امپلائمنٹ بھی نہیں دے سکتے, لوگوں کو اچھی زندگی بھی نہیں دے سکتے,
اور جو وہ باہر سے کما کے بیچتے ہیں اس پہ اتنا ٹیکس لگا دیتے ہیں کہ آپ تو اتنا مشکل ہو گیا کہ وہ 10 مرلے کنال جگہ بھی نہیں خرید سکتے اس ٹیکس کی وجہ سے۔ تو اسمبلی کے ممبران کا جو کام ہوتا ہے، ہم نے اسے کنفیوز کر دیا ہے۔ ہم نے اسے اس طرح کنفیوز کر دیا کہ پہلے جس وقت ہم کہتے تھے کہ لٹریسی ریٹ کم ہے، نہ خوانگی کی شرح کم ہے، تو اس وقت جو ہمارے بزرگ فیصلے کرتے تھے تو وہ اچھا آدمی چنتے تھے جو اسمبلی میں جائے، اپنے کام کو سمجھے، وہاں لیجسلیشن کرے، وہاں پہ لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرے۔ تو اس وقت پھر کچھ ٹھیک آدمی جاتے تھے اور زیادہ تر پھر اسی طرح سے میں نے دیکھا دو تین وزرائے اعظم جو ہم نے دیکھے جنہوں نے ہزارے کے لیے کچھ کیا۔ پھر محمد خان جنیجو، انہوں نے اپنے دور میں گیس دیا، نئی روشنی پروگرام لائے، بے تاشا بچے نوکر ہوئے، یہ کلاس 4 کے ملازمین بھرتی ہوئے، جابز کریٹ ہوئی۔ اس طرح انہوں نے جو گیس دیا مانسرا تک، آج اگر کوئی آگے گیس چاہتی ہے تو وہ اس وجہ سے کہ اس دور میں یہاں گیس ایبٹ آباد اور مانسرا پہنچی تو اب آگے دیہاتوں میں بھی جا رہی ہے، محلوں میں بھی جا رہی ہے، ہر جگہ محمد خان جنیجو صاحب کے دور میں 1988 88 نہ جی 85 بات، اچھا 85 کی 86 87 میں انہوں نے گیس دی، مانسرے میں جلسہ کیا تھا انہوں نے۔ اسی طرح ان کا جو طالب علموں کے لیے پروگرام تھا، بڑا آسان قرضہ، وہ ممبر کی یا کسی ذمہ دار آدمی کی سفارش پہ ایک دم مل جاتا تھا، اور کافی بچے اس سے مستفید ہوئے، کاروبار بھی انہوں نے شروع کیے، تھوڑی بہت پڑھائی بھی کی۔ اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ان 3 لوگوں نے ہزارے کے لیے بڑا کام کیا۔ جنرل مشرف نے وہ خواہ ڈکٹیٹر تھا، کچھ تھا، ہمیں تو کسی سے وہ غرض نہیں ہے، لیکن ہم گراؤنڈ پہ کام دیکھتے ہیں۔ پھر جب جنرل مشرف صاحب کا دور آیا، ہم نے یونیورسٹی دی۔ پھر جب زلزلہ آیا، مجھے یاد ہے کہ چیف منسٹر نے اعلان کیا اس میں ہاؤس میں کہ 25,000 روپے ہم معاوضہ دے رہے ہیں، تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا 25,000 کا آپ نے اعلان کر کے ہمیں شرمندہ کر دیا، ہم 25,000 امداد قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ تو لوگوں کے جو برتن شتن بھی ٹوٹ گئے تو وہ بھی 25,000 میں پورے نہیں ہوتے۔ بالکل۔ پھر ہم نے اس پہ شور وغیرہ کیا تو فیڈرل گورنمنٹ بیچ میں آئی، 25,000 صوبائی حکومت نے کیا، تو انہوں نے 1,75,000 روپے جو ہے معاوضہ مقرر ہوا۔ اس طرح سے انہوں نے اس پہ گو کہ میں بڑی میری ریزرویشنز تھیں نیو بالا کوٹ سٹی پہ، میں نے ہاؤس میں کہا تھا کہ یہ منصوبہ کھا جائیں گے، یہ نہیں بن سکے گا، یہ تباہی ہو جائے گی، تو آپ ادھر سٹی بنا رہے ہیں، یہاں سے لوگوں کو اٹھا کے دوسری جگہ بھیج رہے ہیں، انہیں آباد کرنے کے لیے انہیں غیر آباد کر رہے ہیں اور معاوضہ بھی بہت کم دے رہے ہیں۔ تو اس پہ بڑی میں نے کہا یہاں پہ لڑائیاں ہوں گی، یہاں پہ فتنہ ہوگا، تو آپ کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے، آپ ممبروں کو اعتماد میں لیں، آپ اچھے وہاں پہ جو نوٹیبلز ہیں، سمجھنے والے لوگ ہیں، ہر ضلع میں ہوتے ہیں، انہیں اعتماد میں لیں، پھر آپ کوئی فیصلہ کریں۔ لیکن انہوں نے کر دیا، جب کر دیا فیصلہ تو اس کے بعد وہ شر بنا۔ 2 سڑکوں کے علاوہ وہاں پہ یہ کچھ نہیں بنا سکے، اور وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ وہ بیرونی امداد تھی، لوگوں نے بڑے فراخ دلی سے ممالک نے، غیر ممالک نے، یعنی آپ نے اس وقت کہہ دیا تھا، آج تک وہ نیو بالا کوٹ سٹی کا منصوبہ تاخیر کا شکار ہے، کمپلیٹ نہیں ہوا۔ تاخیر نہیں بلکہ کچھ بھی نہیں ہے، جو سڑکیں بنی تھی وہ بھی گئیں، میں آتا جاتا رہتا ہوں اس سڑک پہ، اور میرے حلقہ انتخاب میں وہ ایریا۔ تو اس کے بعد
اب منصوبے یہاں پہ اس طرح جاتے ہیں نا جی کہ منصوبے اب ایئرپورٹ لسا نواب صاحب کا، کیونکہ وہ رشتہ داری تھی وزیر اعظم کی، تو اس کا وہاں سے ایم این اے تھا، کیپٹن تو صدر صاحب۔ ایئرپورٹ، اب ایئرپورٹ جہاں کی بھی بنے وہ ایک نیشنل منصوبہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو اس کی فیزیبلٹی ہے اس میں آبادی دیکھی جاتی ہے، اس میں آگے اس منصوبے کی فیزیبلٹی دیکھی جاتی ہے کہ بھئی یہ منصوبہ ہم بنا رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے پاکستان کو، کیونکہ چھوٹے موٹے تو چلو کالج ہو گئے، اسکول ہو گئے، وہ الگ بات ہے، تو وہ انہوں نے ادھر وہ سینکشن وہ بنا تو نہیں، لیکن پاکستان میں 25-26 اور بھی ایسے ایئرپورٹس ہیں جو بنائے ہیں تو وہ بند پڑے ہیں، لیکن ان کا خرچہ جو ہے حکومت پاکستان پہ جاری ہے ان کی طرف سے، تو ایک اور ایئرپورٹ ایسا بنا رہے ہیں کہ جو بعد میں بند ہو اور لوگوں کو خزانے پہ بوجھ ہی ہو۔ خزانے پہ بوجھ ہو، تو اس کے متبادل یہ بکریال سٹی کے ساتھ بڑا ایریا تھا، اور کاغان بھی وہاں سے رسائی ہے، گلگت کی رسائی ہے، موٹر وے وہاں سے گزرتی ہے، وہ ایک فیزیبل، مانسرہ بھی بڑا شہر ہے، ایبٹ آباد کا بھی، اب ایبٹ آباد سے اگر کوئی لسا نواب صاحب کسی نے نہیں جانا جا کے جہاز پہ بیٹھ، کام آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیجسلیشن بھی اس دور میں ہوئی، اس دور میں معاشی پالیسیاں بھی اچھی بنی، اس دور میں کچھ نہ کچھ اچھا ہوتا رہا، لیکن اب یہ جب پڑھے لکھوں کا ہمارا دور آ گیا، ہمارے بچے پڑھ لکھ کے بڑے خواندہ ہو گئے، بڑے اچھی کوئی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھے، تو ہمارے فیصلے غلط ہونے لگ پڑے، اور جو ووٹر ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں اس ممبر کو اسمبلی میں بھیج رہا ہوں، اسمبلی میں ممبر کا ایک کام ہوتا ہے، قومی اسمبلی کا ایک کام ہے، قومی اسمبلی کا کام ہے وہ معیشت کو دیکھے، معاشی پالیسیز کو ڈسکس کرے، لوگوں کے لیے اچھی معیشت کے لیے کوشاں رہے، بچوں کے لیے روزگار کے موقع پیدا کرے، لیجسلیشن کرے، قانون سازی کرے، اور اس قانون سازی سے لوگوں کو سہولت ملے، پھر وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ دفاع کو وہاں پہ ڈسکس کرے، اس کی پالیسی کو ڈسکس کرے، وہ خارجہ امور پہ بحث کرے، خارجہ امور میں اگر کوئی غلطی ہے یا کوئی اچھی تجویز ہے وہ اچھی تجویز دے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے جو ممبرز جس لیول کے وہاں پہ ہم بھی چن کے بھیجتے ہیں، اور وہ جو آگے جاتے ہیں انہیں ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فنڈز ملیں، ہمیں کروڑوں اربوں روپے فنڈز ملیں، ہم کھمبے لگائیں، ہم ٹرانسفارمر بانٹیں، ہم سڑکوں کے لیے پیسے ہیں، کیونکہ اس میں ان کا کمائی کا بھی ذریعہ ہے، یعنی کرپشن کے راستے ان کی ڈھونڈتے ہیں۔ توجہ اصل جو ان کا مینڈیٹ ہے، اصل جو ان کا کام ہے اس کی طرف نہیں ہوتا، وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں اور ان کا کام رہ جاتا ہے جو اصل ان کا کام ہے۔ اسی طرح صوبائی اسمبلی کے لیے جو ان کا دائرہ کار ہے صوبے کا، اس میں وہی کام جو قومی اسمبلی کا اپنے اس میں ہے، تو وہی اپنے دائرہ کار میں صوبائی اسمبلی کا ہے، وہاں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اصل کام ان کا رہ جاتا ہے ان سے، تو پھر کسی نے تو وہ کام کرنا ہے، تو پھر جو ادارے ہیں پھر وہ اپنا کام کرتے ہیں، کسی نے کرنا ہے، کیونکہ ہماری اسمبلی میں وہ اہلیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ روزگار کس طرح آئے گا، اب ہزارہ میں ایوب میڈیکل کالج بنا شہید بھٹو کے زمانے میں، ہمارا ڈویژن پشاور کے ساتھ تھا، پشاور میں جانا اتنا دشوار تھا اس وقت، سڑکیں ٹھیک نہیں تھیں، ٹرانسپورٹ کی سہولت اتنی اچھی نہیں تھی، اور غربت بھی تھی، تو ہمارے کوئی کسی کا کام اگر بابو سر کے پاس سے یا کوشتان سے کسی کا کام پڑتا اسے پشاور جانا پڑتا تھا،
تو بھٹو صاحب نے اس وقت اللہ انہیں قریق رحمت کرے شہید بھٹو ہمارے والد صاحب چچا یہ اقبال خان یہ سارے ممبرس تھے، انہوں نے صلاح کی، بھٹو صاحب کا دورہ تھا کہ ہم ایک چیز مانگیں گے کہ ہزارے کو ڈویژن بنایا جائے، اور انہوں نے لہت و لال ہی نہیں کیا جیسے ان کی ڈیمانڈ کی ہے، وہ خود بھی سمجھتے تھے، وہ ویژنری لیڈر تھے، تو انہوں نے فوری طور پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ہزارہ کو ڈویژن بنایا، 3-4 اضلاع بنائے اور لوگوں کو سہولت دی۔ لیکن ہزارہ کو ڈویژن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں جی بنایا جی گیا۔ جی ٹھیک۔ کہتے ہیں کہ پالیسیز ہماری ناقص ہوتی ہیں، وہ نیشنل انٹرسٹ کے علاوہ بجائے وہ پرسنل انٹرسٹ کی ہوتی ہے۔ جس طرح اگر کوئی کسی کا رشتہ دار ہے تو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کو الیکشن جتوانے کے لیے، سیٹ پکی کرنے کے لیے، سیٹ پکی کرنے کے لیے حکومت کے پیسوں کا ضیاع کر دیا جاتا ہے، اور جس سے یہ ایسی پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے اب پاکستان اس حد کو پہنچے۔ تو اب جس طرح ہم کہتے ہیں کہ روزگار آئے علاقے میں، کیونکہ اب میجر مسئلہ جو ہے وہ روزگار کا ہے، بچے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، بچے جو ہیں وہ کوالیفائڈ ہیں اور ان کے لیے نوکری کوئی نہیں ہے، اور یہاں پہ انڈسٹری اگر نہیں ہے تو ہمیں ایسے پروجیکٹس چاہیے، اور پروجیکٹس یہاں پہ فیزیبل ہیں۔ جس طرح فارسٹ کالج ہے پشاور میں جنگل کہاں ہے؟ پشاور میں فارسٹ کالج ہے، یہاں پہ جنگلات جو ہیں یہاں سے لے کے ہزارہ مالاکان ناردرن ایریاز، آپ جنگل تو یہاں ہی ہیں، تو یہاں پہ جس طرح ہزارہ یونیورسٹی بنی، اس طرح انوائرمنٹل اور فارسٹری کی اگر یونیورسٹی بنے، اور بن بھی سکتی ہے، اور میں اگر الیکٹ ہو جاتا ہے انشاءاللہ میں بنوا بھی لیتا، کیونکہ ہم ذاتی نوعیت کے جو منصوبے ہیں وہ پیچھے بچوں کے مستقبل کے جو منصوبے ہیں انہیں آگے کرنا چاہیے، تو یہاں پہ وہ یونیورسٹی بن جائے۔ تو اسی طرح جس طرح ہزارہ یونیورسٹی کی وجہ سے ایک پورا ایریا ڈیولپ ہو گیا، ایک ضلع ڈیولپ ہو گیا، بچے جو ہیں ان کے لیے تعلیمی سہولت آ گئی، وہ پشاور جا کے یونیورسٹی پڑھتے تھے تو وہ اب یہاں پڑھتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہوگی، ان کا خرچہ بھی کم ہو گیا۔ تو اسی طرح سے ہزاروں بچے، انہی میں سے سینکڑوں بچے جو ہیں ملازمتوں میں بھی آئے، کیونکہ وہ وہاں ضرورت تھی، کوئی کلاس 4 بھرتی ہوا، کوئی کلرک بھرتی ہوا، کوئی پروفیسر بھرتی ہوا، کوئی ایڈمنسٹریٹو آفیسر بھرتی ہوا، تو کافی یہاں پہ اوپننگ آئی۔ اسی طرح اگر فارسٹری اور انوائرمنٹل یونیورسٹی یہاں پہ ہو تو اسی طرح اس میں بھی بے تحاشا امپلائمنٹ آئے گی، روزگار کے مواقع بھی ہوں گے، ہمارے بچے قریب ترین اچھی ٹیکنیکل تعلیم بھی حاصل کر سکیں گے۔ پھر اب آپ کے تو ایبٹ آباد میں یہاں میڈیکل کالج ہے، یہاں پہ بڑا ساتھ اسپتال ہے، خیر حالت تو اس کی بھی ایسی ہے، لیکن ہے ایک سہولت ہے، اور وہ بھی پرانے زمانے میں ہوئی ہے، اس زمانے میں تو کچھ نہیں ہوا۔ تو اس جگہ مانسہرہ میں کوئی میڈیکل کالج نہیں ہے، اب جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے وہ ایوب میڈیکل ہاسپٹل ہے، یہ اور اس کی جو رینج ہے وہ سارا گلگت ہے، آزاد کشمیر ہے، مانسہرہ ہے، بٹگرام ہے، کوہستان ہے، یہ تو پورے ہی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں ایک میں نے تجویز کی تھی، پرویز خٹک صاحب آئے تھے میرے پاس جب وزیر اعلیٰ تھے، میرے دوست بھی ہیں، کولیگ بھی رہے، میرے ساتھ وزیر بھی رہے، تو انہیں میں نے یہ تجویز دی تھی، میرے گاؤں آئے تھے کہ میڈیکل کالج جو ہے مانسہرہ کے لیے، کیونکہ ڈاڈر سینیٹوریم ایک بہت بڑا سینیٹوریم تھا، پورے ایشیا میں سب سے بڑا سینیٹوریم تھا، ہمارے علاقے میں تھا، اور بہترین فیسلٹی تھی، وہ خراب ہو گئی۔ ہزارہ یونیورسٹی بنی تو یہاں مینٹل ہاسپٹل تھا، وہاں وہ مینٹل ہاسپٹل وہاں شفٹ کیا، اور یہاں یونیورسٹی بن گئی، اور ٹی وی
ٹی بی کے اب علاج کا جو تصور ہے وہ پہلے اور تھا، اب اور ہے، اب تو ہر جگہ اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ تو وہاں پہ جب میں وزیر صحت تھا تو میں نے ایک جنرل اسپتال بھی بنایا تھا ڈاڈر سینیٹوریم کے اندر، اور بہترین اسپتال تھا نا، اس کے لیے پھر اسلام آباد اسلام قریب ہے۔ آباد میں قریب ہے۔ تو اس طرح سے گورنمنٹ کے فنڈز کا ضیاع ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر میں فیوریٹ ہوں، ہمارے اسمبلی ممبران کی بھی پہلے یہ نہیں ہوتی تھی چیزیں، وہ ڈرتے تھے کہ ہاؤس میں بات اٹھائی جائے گی، تحریک التوا آ جائے گی، قرارداد آ جائے گی، سوال آ جائے گا، وہ باتیں ختم ہو چکی ہیں کیونکہ پارٹنرشپس ہو گئی ہیں، اب وہ ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ اور دفاتر میں جس طرح ہمارے آفیسز، اب تو دنیا میں جو نظام ہے وہ مینجمنٹ کا ہے، وہ جو ہمارا افسر شاہی کا نظام ہے یہاں پہ ہے، باقی ممالک میں تو وہ ڈسٹرکٹ مینیجرز ہوتے ہیں، تحصیل مینیجرز ہوتے ہیں۔ ہمارے ادھر جو ہے اب بھی وہی تصور ہے حاکمیت کا، ہمارے افسر دفتروں میں بیٹھے ہیں جو، وہ اب جاگیرداروں کی پوزیشن انہوں نے لے لی ہے، ان کی جو مرضی وہ ہوگا اور جو مرضی نہیں وہ نہیں ہوگا، اور جو کچھ دے گا اس کا ہوگا، اس کا نہیں دے گا تو نہیں ہوگا۔ تو یہ سسٹم جو ہے اس نے، اور ہمارے ممبران کی یہ بھی ڈیوٹی ہے، جب ہم اسمبلی میں تھے، ہم نے جو اسمبلیاں دیکھی ہم نے تو وہ اسمبلیاں دیکھی ہیں اپنے بزرگوں کے ساتھ جہاں ولی خان بیٹھے تھے، جہاں پہ مفتی محمود جیسے لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ جو جن کا ویژن تھا، جن کی سوچ تھی، ذوالفقار علی بھٹو تھے، مولانا کوثر نیازی تھے، حنیف خان صاحب تھے، ایسے لوگ ہم نے اسمبلیوں میں بڑے بڑے قداور لوگ، نوابزادہ نصر اللہ تھے، ان کی بحثیں سنی ہیں، ان کو ہم لیڈر مانتے تھے، خواہ ہم جس جماعت سے بھی ہوں لیڈر کو لیڈر مانتے تھے۔ تو پروفیسر غفور جیسے لوگ تھے، تو اب ان سے لوگ ڈرتے تھے، ادارے ان سے ڈرتے تھے اس لیے کہ وہ اسمبلی کا کام سمجھتے تھے، وہ بات اٹھاتے تھے۔ اب جو اسمبلی میں خدا، اب یہ آپ اسے یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں کہہ رہا ہوں کہ اب ہم نے جو ہمارے لیڈرز ہیں پارٹی کے، ہم نے انہیں نعوذ باللہ ہم نے بہت بڑا درجہ دے دیا۔ ہم اتنی اطاعت اللہ کی کریں، اس کے رسول کی کریں، اپنی دین کی کریں تو ہمیں اس کا اجر ملے گا، ہمیں اس کے بدلے خداوند کریم ہم پہ رحم فرمائیں گے۔ ہم نے لیڈروں کو خدا نخواستہ بہت بڑا سمجھ لیا اور ان کا لفظ سمجھ لی فائنل ہے، قانون ہے۔ ہم ان کی مرضی کے سوا آپ اسمبلی میں بھی بات نہیں کر سکتے، ہم کسی فورم پہ بات نہیں کر سکتے۔ آپ ان کے جلسے جلوس دیکھیں، ان میں جائیں، اور یہ جو ہم لوگ ہوتے ہیں جو ان کی پارٹی کے کارکن ہوتے ہیں یا عہدیدار ہوتے ہیں، ہم بجائے کوئی تعمیری بات کریں، ہم گھنٹوں ان کی تعریف پہ گزار دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، حالانکہ کیا کچھ بھی کسی نے نہیں ہے۔ اگر کچھ کیا ہوتا تو پاکستان کی یہ حالت ہوتی ہے ابھی۔ شہزادہ گستاصف خان صاحب، یہ ابھی حال ہی میں سانحہ 9 مئی، جو کہ کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن تھا، اس کے متعلق آپ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ دیکھیں جی، میں پی ٹی آئی کا جنرل سیکرٹری بھی رہا ہوں، کے پی کے کا۔ عمران خان صاحب سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے، ہم وہ ایچ ایس این کالج میں تھے، ہم لارنس کالج میں تھے، ہمارے آپس میں میچز ہوتے تھے، اس وقت سے میں جانتا ہوں، اور ان کے بڑے مداح تھے، اچھے کرکٹر تھے۔ میں خود بھی سپورٹس مین تھا، میں بھی نیشنل باکسنگ چیمپئن تھا اپنی فیلڈ میں بھی اچھا تھا، تو سپورٹس کو پسند کرتے تھے ہم۔ تو اس وجہ سے، اور کچھ ہمارے دوست جو ایچ ایس این کالج میں تھے یا لارنس کالج میں، ہمارا ٹرینڈ یہی تھا کہ ہم عمران خان جب سیاست میں آئے تو ہم انہیں سپورٹ کریں، کیونکہ ایک اچھا پڑھا لکھا بندہ ہے اور انٹرنیشنلی بھی بڑا اس کی وقت ہے کرکٹ کی وجہ سے، تو اسے ہم سپورٹ کریں اور نئی قیادت پاکستان میں آئے، وہ جمود جو ہے پرانا ٹوٹے۔
تو بہرحال میں سن 1996 میں شامل ہوا. میری یہ گاؤں آئے, ان کے ہم نے ہزارے کے دورے کروائے, کوہستان, بٹاگرام, پشاور ان کے ساتھ گئے, سوات گئے, ڈی آئی خان گئے. ہم نے پورے صوبے میں منظم کیا پارٹی کو جو ہماری درغریبی تھی اس کے مطابق. اچھا, پھر بعد میں بلدیاتی انتخابات آئے, ہمیں عہدے چھوڑنے پڑے, ہم نے اس میں حصہ لینا تھا اور پارٹی پالیسی کے مطابق ہم گئے. پھر ہمارے اپنے اپنے گروپس بن گئے. پھر میں آزاد صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا, ہم ملادہ ہو گئے پارٹی سے. اور پھر میں اپوزیشن لیڈر بنا تو مجھے آزاد ہی رہنا تھا, میں پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتا تھا, تو میں پھر آزاد حیثیت میں وہ رہا. اور پھر جب پرویز خٹک میں پھر اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں رہا تھا, تو پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ بنے, وہ شامل ہوئے. تو انہوں نے, چونکہ میرے ذاتی دوست تھے اور ہماری فیملی تعلقات ہے, ان کے بڑے کزن بھی وزیر اعلیٰ تھے, نصر اللہ خٹک صاحب میرے والد صاحب کے بڑے اچھے دوست تھے, تو وہ بھی تھا. پھر ہم ساتھ کولیگز بھی رہ چکے تھے, ساتھ وزارتیں بھی ہم نے کی, کولیجن گورنمنٹس میں ہم تھے. تو ان کا دعویٰ تھا اور میں اسے تسلیم کرتا تھا کہ اتنے پرانے تعلقات اور سارا. انہوں نے مجھے پھر کہا کہ یار اب میں آگے ہوں تو شامل ہو. تو میں شامل ہوا. پھر پرویز خٹک صاحب کے کہنے پر شامل ہوا. صاحب کے کہنے شامل ہوا. پھر انہوں نے مجھے مجبور کیا میں کہ وہ تو تنظیمی ڈھانچہ بدل گیا ڈویژن اور ضلع کی سطح پہ آ کے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ضلعی صدر بن جائیں اور آپ سینئر ہیں, پارٹی میں اختلافات ہیں, آپ کی وجہ سے یہ دور ہو جائے. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں یہ سارا کر کے پھر میں چھوڑ دوں گا, کیونکہ میرے ساتھ سوٹ نہیں کرتا ضلع میں ہونا. میں وزیر رہا ہوں, میں جنرل سیکرٹری اس کی پارٹی, اب میں ضلع میں کیا کروں گا. لیکن دوستی ہے, پارٹی ہے, اپنے خلوص سے میں وہ کیا. پھر میں نے ان کی جب کوئی پالیسیز دیکھی اور رویے دیکھے, حالات دیکھے, میں جس قسم کی سیاست کرتا ہوں, میں ایک رواداری کی سیاست کرتا ہوں, ایک اخلاق پر مبنی سیاست کرتا ہوں. میں نے وقت دیکھا ہوا ہے, میں نے سیاسی جماعتیں بھی دیکھی ہوئی ہیں جو جس طرح ان کے ڈیلنگز تھی دوسرا تیسرا, اور جو ان کی پالیسیز تھیں, اور جو لوگ انہوں نے کابینہ میں لیے ہوئے تھے, اور جو افسروں کی ٹیم جو ملک چلاتی ہے, ان میں جو میں نے دیکھا وہ معیار کے مطابق نہیں تھے, اور جو پالیسیز تھیں وہ ساری گڑبڑ تھیں. میں اس وقت ہی سمجھا اور میں نے یہ کہا کہ نہ پارٹی کی پالیسی ٹھیک ہے, نہ گورننس ٹھیک ہے. تو چونکہ میں ذہنی طور پہ اس بات کو, یہ جو پالیسیز ہیں, میں عمران خان کی اب بھی بڑی عزت کرتا ہوں, عزت کرتا رہوں گا. میں کوئی اس کے ساتھ میرا اختلاف ذاتی نہیں ہے, اس طرح میرا اور کسی لیڈر کے ساتھ بھی نہیں ہے. میں جس پارٹی میں ہوں میرے لیے میرا لیڈر محترم ہے, لیکن میں دوسرے لیڈر بھی میرے لیے محترم ہے, پاکستان کی پارٹیوں کے لیڈر ہیں. تو میں پھر میں نے پریس کانفرنس کی, میں نے پارٹی چھوڑ دی, اور میں نے بتایا, کچھ اتنا زیادہ نہیں بتایا, لیکن جو بتانا چاہیے تھا وہ بتا کے میں نے, اور میں نے کوئی کریٹیسزم نہیں کیا, کوئی اختلاف. میں نے کہا میں اب کنارے بیٹھتا ہوں, میں چونکہ اتفاق نہیں کرتا کچھ پالیسیز کے ساتھ, اور پارٹی میں رہ کر میں ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتا, تو پارٹی میں رہنا میرا بلا جواز ہے. اور میں سمجھتا تھا اس وقت بھی کہ یہ جن کی روشیں دیکھ کے میں سمجھتا تھا کوئی ایسا یہ کریں گے جو کہ یہ ساری تباہی ہو جائے گی, پارٹی بھی خراب ہو جائے گی اور ملک کی گورننس بھی خراب ہو جائے گی. تو وہ ہوا. 9 مئی کا جو واقعہ ہے انتہائی افسوسناک. میں پہلے ہی سمجھ رہا تھا کہ کچھ ہوگا, کیونکہ یہ جو ان کے ساتھی ہیں یا جو ان کی بیوروکریسی کی ٹیم ہے وہ بالکل اممیچور غلط فیصلے کر رہی تھی. تو
ہوا پھر جب یہ واقعہ آیا، اب یہ 9 مئی کا یہ انتہائی افسوسناک ہے، لیکن یہ ان چیزوں کا جو بیک میں تھیں ان کا نتیجہ ہے، وہ تسلسل جو ہے ان کا۔ تسلسل تھا۔ ٹھیک۔ تو وہ میں نے کوئی میرے لیے سرپرائز نہیں تھا، میں یہ کسی وقت بھی ایکسپیکٹ کرتا تھا، اور جو میرے ساتھ کوئی ذمہ دار لوگ بیٹھتے تھے میں انہیں بھی بتاتا تھا کہ یہ فیصلے غلط ہو گئے ہم سے، اور یہ اب کوئی اس کا ٹائم پاس ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے یہ بہت پہلے ہی پارٹی میں نے چھوڑ دی تھی۔ جب یہ فل اقتدار میں تھے، اچھا۔ فل طاقت میں تھے، میں نے کوئی 2.5 سال پہلے یہ پارٹی چھوڑی تھی۔ ٹھیک ہے۔ وہ میں نے یہ نہیں کہ اب جا کے وہ اب 9 زیر مئی کا تاب کوئی آئے فیصلہ ہوئے نہیں ہیں، کیا۔ اب لوگ بھاگ رہے ہیں، میں اس طرح سے نہیں بھاگا، جو یہ طاقت میں تھے تو میں ان سے ہٹا۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ خدا کرے یہ چیزیں ٹھیک ہو جائے، اللہ سینس دے ساروں کو، لیکن میں دوسری طرف سے بھی کوئی مطمئن نہیں۔ یہ تو انہوں نے ایک بڑا واقعہ کر دیا جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں، جو انہوں نے فوجی انسٹالیشنز پہ حملے کیے، فوج کے خلاف ایک نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی کام ہونے والا تھا اگر آرمی اس میں سستی کر دیتی یا ایکشن نہ کرتے، جس طرح لیبیا میں ہوا، جس طرح شام میں ہوا، جس طرح عراق میں ہوا، وہ پوری اسلامی جو ریاستیں تھیں وہ تباہ ہوئی، کیونکہ ان کی فوج کمزور ہوئی تو ملک ہی خراب ہو گئے۔ تو میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی جو میرے سے اس دن بھی کوئی بات کر رہا تھا، میں اسے بتا رہا تھا کہ جی یہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ اب ہزارے میں تو کوئی ایسی شدید کوئی بات نہیں ہوئی، خاص کر کے مانسرے میں، مطلب ہے اگر اسپتال میں کسی کو پریشانی ہو جائے تو وہ بھی سڑک بند کر دیتے ہیں، کوئی ٹرانسفارمر خراب ہو جائے، بجلی منقطع ہو جائے، پھر اب بجلی کی یہ جو آنکھ مچولی لگی ہوئی ہے، بجلی ہوتی ہی نہیں ہے، بل ڈبل ہم دے رہے ہیں، ان پہ بھی احتجاج کا حق بنتا ہے آدمی۔ اور اسی طرح اگر مانسرے میں اگر لوگوں نے احتجاج کر لیا، کارکنوں نے، بچوں نے، تو وہ کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی اتنا بڑا جرم نہیں کیا کہ ان پہ کریک ڈاؤن اور یا حالات کو سلجھانا چاہیے۔ یہ ہماری نگران حکومتیں، ان کی کیبنٹس ہیں۔ ہم وزیر ہوتے تھے تو کوئی مسئلہ بن جاتا تھا، کئی دفعہ تھانوں پہ چڑھائی ہو جاتی تھی، تھانوں کو جلایا جاتا تھا، ہم بھاگتے تھے، ان لوگوں کو کنسول کرتے تھے، ان کو اس سے منع کرتے تھے، انہیں روکتے تھے، ان کے ساتھ مذاکرات کرتے تھے، ان کے ساتھ بات کرتے تھے، انہیں ٹھنڈا کرتے تھے۔ اگر ہمارے ساتھ وہ نہیں ہوتے تھے، ہم کوشش کرتے تھے ہمارے ساتھ آئیں، غلط سائڈ پہ کیوں جائیں۔ تو یہ جو حکومتیں بنائی گئی ہیں ان میں وہ سینس ہے نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے اب KPK کی حکومت ہے، یہ بھی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں پہ مشتمل ہے، وہ ویژن ہی نہیں ہے کہ ہم نے بھی کچھ کرنا ہے۔ آپ اداروں ہی پہ ڈیپینڈ کریں گے، آپ خود بھی تو ایک ادارہ ہے، آپ پولیٹیکل لوگ ہیں، آپ پولیٹیکلی مسائل کو حل کریں۔ اور اس طرح سے کئی آدمی جو یہ کریک ڈاؤن ہوئے ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے کوئی قصور بھی خاص نہیں تھے۔ اب ہلا گلا تو ہوتا رہتا ہے، نعرے بازی بھی ہوتی ہے، سڑک کے آگے آ کے ٹائر جلا دیے، کوئی میرا خیال ہے یہ روزمرہ کا ہوتا رہتا ہے۔ تو ان کو بھی کچھ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ لوگوں کو ادھر دھکیلے نہ، مطلب یہ اپنے ساتھ کرے نا، کوئی انہیں سہولت دیں، ان کی حکومت ہے، کوئی ریلیف دیں، کوئی ان کے لیے کام کریں تاکہ ان کی توجہ ان کی طرف ہو۔ آپ کا آنے والے مستقبل میں کیا پلان ہے؟ آپ الیکشن لڑیں گے آزاد سیاست سے یا کوئی سیاسی جماعت آپ جو ہے جوائن کریں گے؟ میں تو سیاسی جماعت میں ہوں، جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوں۔ اچھا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، دانشور ہیں اور سمجھتے ہیں، میچور لیڈر ہیں، سیزن لیڈر ہیں، تو میں انہیں شروع سے اچھا سمجھتا تھا۔
تو میں ان کے ساتھ شامل ہوا ہوں، اور وہ یہ سوچ کے میں شامل ہوا کہ ان کی جماعت میں جو عام لوگ ہیں، جس طرح مولوی ہیں، یہ حضرات، ہم ویسے بھی ان کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور یہ عام لوگوں میں سے ہیں، تو یہ عام لوگوں کا خیال کریں گے، میری جو نظریہ تھا وہ یہ تھا۔ اور دوسری جماعتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ کوئی پی ٹی آئی میں نے چھوڑ دی، پیپلز پارٹی بہت اچھی جماعت ہے، میں اس کا وہ کرتا ہوں، اور سب سے مطلب ہے جماعت اسلامی بھی بہت اچھی جماعت ہے، لیکن ادھر ان کا ووٹ بینک یا کچھ، ہم علاقائی بھی بات سوچتے ہیں اور اسے بھی ترجیح دیتے ہیں، ٹھیک، تو میں ان کے ساتھ شامل ہوا۔ تو میں الیکشن کا تو خیال ہے، لیکن ساتھ پارٹی بھی ہے، اس کی بھی ڈسپلن کی پابندی ہوتی ہے۔ میرا اس دفعہ انشاءاللہ خیال ہے کہ اگر ہم سارے یہاں پہ مناپلی جو ہے مسلم لیگ کی ہے، اس جماعت کی ہے جس نے کبھی کسی کے لیے کچھ کیا نہیں ہے، کچھ کیا ہزارے کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا، ہزارہ 2 اکثریت تھی، ہزارے کو انہوں نے صوبہ نہیں بنایا۔ ویسے وہ بلف گیم کھیلتے ہیں، ان کے ممبر شمبر باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم صوبے کی قرارداد، اور صوبے کی قرار 20 سال تو ہو گئے ہیں وہ قرارداد تھرو نہیں ہو رہی، یا قرارداد ہو بھی جائے تو اس پہ عمل تو نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے کوئی یہ موٹر وے مشرف نے ایکسپریس وے منظور کی تھی، اسے کنورٹ کر دیا موٹر وے میں، ایک اچھا کام تھا نواز شریف کے زمانے، یہی ایک کام ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی بڑا اسپتال ہے، نہ انہوں نے یونیورسٹی بڑھائی، نہ کوئی انہوں نے بڑے کالجز بنائے، نہ انہوں نے کسی کو روزگار دیا، بلکہ میں نے 1992-93 میں ضلع مانسہرہ کو ڈویژن کا درجہ دلوا دیا تھا، نوٹیفائی ہو گیا تھا، اس کے لیے دفاتر ڈھونڈے جا رہے تھے، کمشنر کی پوسٹنگ ہو گئی تھی، اچھا، اور میں الیکشن ہو گئے، میں ہار گیا، میں اسمبلی نہیں جا سکا، اس میں ہم نے ضلع بٹگرام بھی بنایا تھا مانسہرے سے الگ کر کے، ہزارے کو مانسہرے کو ڈویژن، اس طرح کوہستان، اس طرح سے اپ گریڈ ہو جاتا مانسہرہ۔ تو مسلم لیگ کی حکومت آئی، پیر صاحب وزیر اعلیٰ بنے، پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ مانسہرہ کو ڈی نوٹیفائی کرا دیے، وہ ڈویژن نہیں بننے دی، پیر صاحب ارشاد مسلم لیگ نے، پیر صاحب ارشاد صاحب، یہ تو پارٹی کا ڈیسیژن ہوتا ہے، بالکل انہوں نے نہیں بننے دیا۔ اب مانسہرہ ڈویژن بن جاتا، اپ گریڈ ہو جاتا، وہاں پہ بہت ساری سہولیات مل جاتی، روزگار آ جاتا، اس کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی، لیکن انہوں نے گوارا نہیں کیا، اور ہمیشہ ہزارے سے یہ ووٹ لیتے رہے، سیٹس لیتے رہے۔ مجھے بتا دیں یہاں سے 2 چیف منسٹر گزر گئے، اقبال جدون کے دور میں کچھ کام ہوا ہے، کیونکہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ہوتا تھا، میں نے دیکھا ان لوگوں نے ساروں نے مل کے کام کیا، لیکن اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان کی ریپلیسمنٹ، انہوں نے نہ ایبٹ آباد کے لیے کچھ کیا، نہ مانسہرہ کے لیے کچھ کیا، نہ ایز اے ہول ہزارہ ڈویژن کے لیے کچھ کیا، وہ منفی سیاست کرتے رہے، قبیلوں کی سیاست کرتے رہے، پیدا کرنے کی سیاست کرتے رہے، وہ لوگوں کو لڑانے کی سیاست کرتے رہے، وہ لوگوں کو آپس میں تقسیم کرنے کی سیاست کرتے تھے، اس وجہ سے وہ ممبر بنتے رہے، انہیں کوئی غرض نہیں کہ لوگ کس طرح سے رہیں، وہ ان کا کوئی یہ سوچ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نیچے اگر لڑائی ہو، لوگ ایک دوسرے کو جلائیں، ایک دوسرے کو ماریں، لیکن ہم ممبر ہو جائیں۔ تو نواز لیگ کی میں سمجھتا ہوں پارٹی کسی کی بھی پالیسی یا منشور غلط نہیں ہوتا، لیکن اس میں ایسے عناصر ہیں اس جماعت میں جو دوسرے کو وہاں پہ برداشت ہی نہیں کرتے، اور ان سے کوئی کام کر کے بھی انہوں نے نہیں دکھا۔ اب مجھے کوئی بتا دے ایبٹ آباد میں گورنر رہا، ایبٹ آباد میں اسپیکر رہا، ایبٹ آباد میں یہ دو وزرائے اعلیٰ رہے، وفاقی وزراء رہے، کیا ہوا؟ اچھا، وفاقی وزیر اس کے
مشرف کے زمانے میں بھی. اب دیکھیں کہتے پارٹی چینج کر لی. کون سا ادھر ایسا ممبر ہے یا وزیر ہے؟ اب تو یہ ایک اس میں جا رہے ہیں لوگ، ایسے واقعات ہو گئے کہ ان سے اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں لوگ. اس وقت کوئی واقعات نہیں ہوئے تھے. جب نواز شریف کو یہاں سے نکالا دیا مشرف نے، تو اس کی ساری پارٹی جو ہے وہ کاف لیگ میں چلی گئی. اور یہ جو وہاں بیٹھے آج کل بڑا وہ کر رہے ہیں کہ ہم بڑے مطلب ہے پکے لوگ ہیں، ہم پارٹیوں کے، یہ 6 پارٹیاں تو انہوں نے بدلی ہوئی. جب حالات ایسے نہیں تھے. اب تو ظاہر ہے ایک پاکستان کی فوج کے خلاف ایک واقعہ کرنا شروع کر دیا، تو لوگ، اچھے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی جواز ہے اس بات کا. اس وقت تو کوئی جواز نہیں تھے. تو اب وہ بنے ہوئے ہیں ہزارہ کے مائی باپ. وہ کہتے ہیں کہ ہزارہ کو ہمارے سوا کوئی ہے نہیں ہزارہ میں. حالانکہ اس پارٹی نے ہزارے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. آپ دیکھیں نہ انہوں نے کوئی بڑا اسپتال بنایا، نہ انہوں نے کوئی یونیورسٹی. وہ جو ڈکٹیٹر تھا جسے کہتے تھے سزائے موت، اس نے تو ہزارے کو یونیورسٹی دی تھی. اس نے تو ہزارے میں جو متاثرہ اضلاع تھے ان لوگوں کے آج سب کے پکے مکان بنے ہوئے ہیں. اس زمانے میں روزگار بھی ملتا تھا، کام بھی ملتا تھا. ہزارہ یونیورسٹی بنی مارسرا میں، ایبٹ آباد بھی یونیورسٹی بنی، ہری پور بھی. یہ اس کا تسلسل ہے. اور اس نے کامسیٹ دیا یہاں پہ. کامسیٹ ایک بہت بڑا ادارہ یہاں پہ قائم کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زبانی جمع خرچ جو لوگوں کو مس گائیڈ کر کے یہ لوگ ووٹ لیتے ہیں، یہ کوئی کام اپنا زمین پہ نہیں دکھا سکتے. ہاں جب الیکشن آتے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں تیری پلی بنائی تھی ہم نے 30 سال، تو اس پہ بھی ووٹ لے لیتے. پلی بنائی تھی. ٹھیک ہے. جس طرح انہوں نے اپنے گھر سے چیز دی ہو. ہم لوگوں نے بے تحاشا کام کیے اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وہ تو ہمارا فرض تھا. ہم ممبر تو نشاندہی کرتے ہیں، کوئی اپنی زمین بیچ کے تو منصوبہ بنا کے نہیں دیتا، پریارٹیز فکس کرتا ہے، دیتا ہے. تو یہ اس کے مقابلے پہ جو آپ نے الیکشن کی بات کی کہ وہ اس وقت اپنے آپ کو ممبر سمجھتے ہیں، اور وہ ہیں بھی، کیونکہ کابینہ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کام ان کے سارے نکل رہے ہیں، سب کچھ ان کے اختیار میں. تو یہی اگر آگے آئیں گے تو کیا کریں گے؟ تو ہزارے مارسرا میں ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم ساری جماعتیں اکٹھے ہو کے ان کا مقابلہ کریں. بہت اچھا. اور ہم اپنا گروپ تشکیل دیں گے، اپنی سیاسی جماعتیں بھی ہیں ہماری. ہم سب کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سارے اکٹھے ایک، یعنی آپ اعتماد میں سب کو لے کے اس کے بعد فیصلہ کریں گے، اور اتفاق سے کریں گے. اتفاق سے لوگوں میں یونٹی پیدا کریں گے. سینئر سیاستدان، سینئر پولیٹیشین، آپ اپنے مانسہرہ، ہزارہ، بلکہ پاکستان کی عوام، اسپیشل پورے پاکستان کی عوام کو کیا پیغام دینا پسند؟ آپ میرا پیغام لے رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں اپنے دل کی بات کہہ دوں گا. 75 سال پاکستان کے بنے ہوئے ہیں. ہمارے باپ دادا نے، میرے والد صاحب نے جیلیں کاٹی ہیں. میرے والد صاحب پہ کیس بنا کے انہیں پھانسی بھی کیا جا رہا تھا پاکستان بننے سے پہلے. ہمارا پاکستان کے ساتھ ایک ایسا لگاؤ ہے جس طرح کہ بیٹے کا ماں کے ساتھ ہوتا ہے. ہم اس وطن کو کے لیے اپنی جانیں بھی دے سکتے ہیں، ہر کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس پاکستان کا حشر بھی سب ہم نے خود ہی کر لیا. اور میں یہاں یہ کہوں گا کہ نہ صرف ان لیڈروں نے کیا، ہم نے خود اس طرح سے کیا کہ ہم نے ہمیشہ غلط چناؤ کیے. ہم نے کسی کی اہلیت نہیں دیکھی، ہم نے کسی کی بڑی اسٹیٹ دیکھی ہے، ہم نے کسی کا جاؤ جلال دیکھا ہے، ہم نے کسی کو بڑا خاندان دیکھا ہے، ان کے لوگ کھڑے ہوتے تھے، ہم سے ووٹ لے لیتے تھے. تو میرا یہ درخواست ہوگی اپنے ملک کے عوام سے، اہلیت پہ ووٹ دیں، ایسے لوگ اپنے لیے چنیں جو ان کے نمائندے ہوں، وہ پارٹی لیڈروں کے غلام نہ ہوں. وہ
لوگوں کو جن کے ووٹ لے کے جاتے ہیں ان کے نمائندے ہوں، اور ہم عوام بھی اتنی عزت مند ہیں جتنے یہ لیڈر عزت مند ہیں، ہم عوام بھی اتنے ہی حقوق رکھتے ہیں جتنے یہ لیڈر حقوق رکھتے ہیں، یہ افسر حقوق رکھتے ہیں، یہ ملازمین حقوق رکھتے ہیں۔ اور پاکستان تو صرف اب 10-15% جو دفاتر میں لوگ بیٹھے ہیں ان کا ملک بن گیا ہے، مراد ان کے لیے ہیں، تنخواہیں ان کے لیے ہیں، اختیار ان کے لیے ہیں، ہر کچھ ان کے لیے۔ عوام تو ہم کیڑے مکوڑے کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہم دفاتر میں اس طرح جا کے کھڑے ہوتے ہیں جس طرح کسی افسر کے غلام ہیں، سیاستدان کے آگے اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جس طرح اس کے۔ اپنی عزت نفس رکھو اور ایسے لوگوں کو چنو جو یہ مانے کہ آپ نے انہیں ووٹ دیا ہے۔ کسی بڑے آدمی کی تقریر کی وجہ سے آپ کو ووٹ نہیں ملا، یا کسی ایسے آدمی کی وجہ سے نہیں ملا کہ جو بڑی جاؤ جلال رکھتا ہو، کیونکہ یہ غریب آدمی کا ووٹ ہے، 80% لوگ غریب ہیں۔ تو اپنے میں سے اچھے اہل لوگ چن کے کھڑا کرو اور انہیں ووٹ دو، انہیں اسمبلیوں کو بھیجو، وہ آپ کو جواب دے ہوں گے، یہ لوگ آپ کو جواب دے دیں گے۔ ٹھیک ہے شہزادہ گستاخ خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، اپنے قیمتی ٹائم میں سے آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور ماشاءاللہ سے بہت آپ کی سیر حاصل گفتگو سے ہمیں بھی بہت ساری انفارمیشن، بہت ساری معلومات ہوئیں۔ انشاءاللہ ابھی ہم کوشش کریں گے اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ جیسے لوگوں کو آگے لائے، آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، اللہ پاک آپ کو کامیابی دے، تو انشاءاللہ ایز اے منسٹر ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ کا انٹرویو کریں، یہ ہماری جو ہے نا ایک خواہش ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی۔ تو ناظرین یہ تھے شہزادہ گستاخ خان صاحب، سینئر پولیٹیشین ہیں، آپ نے ان کی گفتگو سنی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔